حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی ضرورت سے کہیں جا رہا تھا۔ اچانک راستے میں نے ایک گدھے کو دیکھا کہ جو زمین سے اپنی گردن نکال کر میرے سامنے ڈھینچو ڈھینچو کی آواز نکالا اور پھر اس کے بعد دوبارہ زمین کے اندر وہ گدھا چلا گیا۔ میں اپنے ضروری کام کی جگہ پر پہنچا تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں نے راستے میں ایک عجیب چیز دیکھی، عجیب واقعہ رونما ہوا۔ تو میرے دوست نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ اتنے حیرت زدہ کیوں ہیں؟ میں نے ان کو راستے کا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کیا آپ کو اس واقعے کا ابھی تک علم نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے یعنی میرے دوست نے کہا کہ دراصل یہ اس محلے کا ایک لڑکا تھا، اس کی ماں یہیں قریب ہی ایک خیمے میں رہتی ہے۔ اپنی زندگی میں جب اس کی ماں اس کو کسی بات کی فرمائش کرتی، کوئی کام کرنے کے لیے کہتی یا اس کو آواز دیتی تو یہ شخص اس کو گالی دیتا، الٹا سیدھا اپنی ماں سے کہہ دیتا اور یہاں تک بدتمیزی کرتا، بدتمیزی سے پیش آتا کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور کہتا اپنی ماں سے کہ تم سوائے گدھی کے کچھ نہیں ہو، ہر وقت گدھی کی طرح ڈھینچو ڈھینچو کرتی رہتی ہو، پکارتی رہتی ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ شخص اپنی ماں کے منہ پر جا کر 3 مرتبہ رینگتا اور پھر زوردار قہقہا لگاتا اور اپنی ماں کا مذاق اڑاتا، پھر چلا جاتا۔ یہ روز کا اس کا معمول تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد جب سے ہم نے اس کو اس جگہ پر دفنایا ہے، روزانہ اس وقت اپنا سر قبر سے باہر نکال کر اپنے خیمے کی جانب رخ کر کے 3 مرتبہ اسی طرح رینگتا ہے اور روح کو کپا دینے والی دردناک آواز کو نکالتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے اور پھر اس کے بعد قبر میں دوبارہ چلا جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ اس کے ساتھ کافی دنوں سے ہو رہا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس واقعہ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ دوستو، واقعی جو شخص اپنی ماں کا، اپنے باپ کا نافرمان ہوتا ہے وہ حقیقت میں خدا کا نافرمان ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی پاک کتاب میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ جو ماں اور باپ کا فرمانبردار ہے وہ میرا فرمانبردار ہے۔ ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے والد کو راضی کرتا ہے، اپنے باپ کو خوش رکھتا ہے، گویا اس نے اللہ کو خوش کیا، اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے اپنے والدین کو ستایا اور اس کو دکھ پہنچایا، گویا اس نے اللہ کو ایذا دی۔ تو دوستو،
ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ماں باپ کی فرما برداری کرنے میں اور ان کے حکم کو بجا لانے میں ہے۔ جو شخص دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دنیا میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہے، اور جب ماں باپ کا فرما بردار بن کر کے زندگی گزارے گا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے دنیا کو اللہ تعالیٰ سنوار دیں گے اور آخرت میں بھی اس کو کامیاب کر دیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں اس واقعہ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔